تو آج ہم کچھ ایسے اشعار پر بات کرنے والی ہیں جو پڑھنے میں تو بہت سیدھے سادھے لگتے ہیں جی لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں اتریں تو ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان سا آ جاتا ہے. بالکل. شاعر ایک بہت ہی آپ کہیں کہ بنیادی سوال پوچھ رہا ہے. ایک چبھتا ہوا سوال. بالکل. جی کہ ایک نظریہ، ایک عقیدہ جو کبھی تاریخ کا دھارا موڑنے والی ایک زندہ قوت تھا، وہ آج صرف کتابوں اور بحثوں کا ایک علمی مسئلہ کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ یہ سوال واقعی بے چین کر دیتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ماضی پر کوئی نوحہ نہیں ہے. یہ ایک تشخیص ہے، ایک ڈائگنوسس کی طرح ہے. اچھا. جیسے کوئی ماہر نبض پر ہاتھ رکھ کر بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو. شاعر یہاں ایک عظیم امکان، یعنی ایک قوم کیا ہو سکتی تھی، جی اس کا پوٹینشل، اور اس کی موجودہ حقیقت یعنی وہ آج کیا ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑے خلا کو دکھا رہا ہے. تو آئیے اسی نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں. جی. اس تشخیص کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں. شاعر اپنی بات کا آغاز ہی ایک ایسے تضاد سے کرتا ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے. بالکل. زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. جب میں یہ الفاظ پڑھتی ہوں زندہ قوت، تو میرے ذہن میں توانائی، حرکت، ایک انقلاب، ایک ٹرانسفارمیٹیو فورس، جی دنیا کو بدل دینے والی طاقت کا تصور آتا ہے. اور پھر فوراً ہی دوسرا مصرع آتا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، یعنی صرف ایک فلسفیانہ بحث. یہ تو ایسا ہے جیسے کسی گرجتے ہوئے دریا کو ایک چھوٹے سے شیشے کے گلاس میں بند کر دیا گیا ہو. واہ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے. بالکل یہی نقطہ ہے. شکریہ. علم کلام اپنی جگہ ایک اہم علمی شعبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شاعر کا اعتراض اس کے بے روح ہو جانے پر ہے. اچھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جس تصور نے تہذیبوں کو جنم دیا، سلطنتوں کی بنیادیں رکھیں، آج وہ صرف یونیورسٹیوں کے سیمینارز کا موضوع بن گیا ہے. یعنی اس کی جو عملی طاقت تھی، وہ حرارت، وہ ختم ہو گئی ہے. وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ ایک ذہنی ورزش تو ہے، لیکن روح کو بیدار کرنے والا تجربہ نہیں رہا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب دریا گلاس میں قید ہو جائے تو کھیت تو سوکھی جائیں گے نا. بالکل. شاعر اگلے ہی شعر میں شاید اسی سوکھے پن کی بات کرتا ہے. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. جی. یہ بات مجھے تھوڑا بے چین کرتی ہے کہ انسان کے پاس ایک عظیم نظریہ ہو اور وہ اس کی طاقت سے خود ہی ناواقف ہو. یہ ایک بہت ہی گہری نفسیاتی اور روحانی کیفیت کا بیان ہے. شاعر یہاں نظریہ اور عمل کو ایک دوسرے سے جوڑ رہا ہے. اس کے نزدیک کسی بھی عقیدے کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ انسان کے کردار کی تاریکیوں کو کتنا روشن کرتا ہے. اور ظلمت کردار سے مراد صرف گناہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس سے مراد انسان کی تمام کمزوریاں ہیں. اس کا غصہ، اس کا لالچ، اس کی بے ایمانی، ناانصافی. اگر عقیدے کی روشنی ان تاریکیوں کو دور نہیں کر سکتی تو وہ روشنی محض ایک دکھاوا ہے. اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان خود کو ہی بھول جاتا ہے. خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. جی، یہی اس بحران کی انتہا ہے کہ جب کردار عقیدے کا آئینہ دار نہیں رہتا تو انسان اپنی اصلیت، اپنی صلاحیت، اپنی قدر و قیمت سے ناواقف ہو جاتا ہے. یہ ایک شدید شناختی بحران ہے، ایک آئیڈینٹی کرائسس. وہ ایک عقیدے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس عقیدے سے پیدا ہونے والی عظمت کا تجربہ نہیں کر پاتا. تو پہلا مسئلہ فرد کے اندر ہے، نظریہ اور کردار کا ٹوٹا ہوا رشتہ. بالکل. یہ تو ہوئی فرد کے اندر کی بات، لیکن مجھے لگتا ہے شاعر صرف ذاتی اصلاح کی بات نہیں کر رہا. وہ اس تصویر کو بہت بڑے کینوس پر دیکھ رہا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل. جو اگلا شعر ہے اس میں تو پوری فوج کا ذکر آ جاتا ہے. یہاں سے کینوس اچانک بہت بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. جب میں یہ شعر پڑھتی ہوں تو میرے سامنے ایک پریڈ کا منظر آتا ہے. ایک بہت بڑی فوج، وردیاں چمک رہی ہیں، سب کچھ بہت منظم. لیکن جب سپاہی اپنی نیام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اندر تلوار ہی نہیں ہوتی، ایک دکھاوے کی فوج. یہاں شاندار منظر کشی کی ہے آپ نے. یہ استعارہ واقعی اتنا ہی طاقتور ہے.
یہاں میر سپاہ یعنی فوج کا کمانڈر، اس سے مراد قوم کی قیادت ہے؟ جی قوم کی قیادت، اور سپاہ یعنی فوج، اس سے مراد پوری قوم ہے۔ تو شاعر قوم کے رہنماؤں سے مخاطب ہے کہ میں نے تمہاری قوم کا جائزہ لیا ہے، ان کے پاس نیام موجود ہیں۔ نیام یعنی ظاہری شکل و صورت، رسومات؟ بالکل، ظاہری مذہبی شناخت، تہوار، ادارے، تنظیمیں، یہ سب کچھ موجود ہے، ایک مکمل ڈھانچہ ہے۔ لیکن یہ نیامیں قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں۔ اور قل ہو اللہ کی شمشیر؟ یہ وہی توحید کا تصور ہے نا، یہ صرف تصور نہیں بلکہ اس تصور سے پیدا ہونے والی عملی طاقت ہے۔ وہ یقین محکم۔ اچھا، جو کسی بھی حال میں سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو نیام خول ہے، تلوار اصل چیز ہے؟ جی، جنگ نیام سے نہیں تلوار سے لڑی جاتی ہے۔ جی، شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری قوم کے پاس مذہب کا ظاہری خول تو ہے، لیکن اس کی روح، اس کی کاٹدار طاقت وہ غائب ہے۔ یعنی ظاہر اور باطن کا فرق؟ جی، اور یہی فرق ایک قوم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کو اگر آج کی دنیا کی مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کمپنی کی برانڈنگ بہت شاندار ہو لیکن اس کی پروڈکٹ بالکل بیکار ہو۔ بہترین مثال ہے، اور ایسی کمپنی زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ صحیح۔ تو گویا فرد کا بحران جب اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ ایک ایسی قوم بناتا ہے جس کے پاس صرف خالی نیامیں رہ جاتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر فرد بھی بحران میں ہے اور قوم بھی کھوکھلی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جڑ کہاں ہے؟ اور شاعر اس سوال کا جواب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کی تنقید کی تلوار سیدھی اس طبقے کی طرف جاتی ہے جو رہنمائی کا دعویدار ہے، یعنی مذہبی اور فکری قیادت۔ جی، وہ کہتا ہے، اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقی، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ یہاں راز سے کیا مراد ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ صرف نظریاتی طور پر متحد ہونا کافی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی جسے وہ وحدت افکار کہتا ہے؟ جی، یہ مان لینا کہ ہم سب ایک ہی عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، ایک ہی کتاب کو مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ فکری اتحاد اس وقت تک خام یعنی کچا اور بے فائدہ ہے جب تک اس کے نتیجے میں وحدت کردار پیدا نہ ہو۔ وحدت کردار یعنی سب کے کردار اور عمل کا ایک جیسا ہو جانا؟ جی، یعنی کیا وہ عقیدہ تمام افراد کو ایک جیسا دیانتدار، ایک جیسا سچا، ایک جیسا انصاف پسند بنا رہا ہے؟ اگر قوم کے افراد کے کردار میں تضاد ہے تو پھر صرف کانفرنسوں میں فکری اتحاد کے دعوے کرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اور شاعر کے مطابق ہماری قیادت اس تعلق کو نہیں سمجھتی۔ جی، وہ اس گہرے تعلق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ لوگوں کو فکری طور پر تو جوڑنا چاہتی ہے لیکن کردار کی تعمیر کے مشکل عمل کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ آخری شعر آتا ہے جو میرے خیال میں اس پوری بحث کا نچوڑ بھی ہے اور شاید سب سے تلخ تبصرہ بھی۔ جی بالکل۔ قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام؟ یہاں شاعر کا لہجہ بہت ہی مایوس کن لگتا ہے۔ یہ تلخی دراصل ایک گہرے درد سے پیدا ہوئی ہے۔ یہاں بھی شاعر کا نشانہ عبادات نہیں ہے، وہ نماز کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا۔ تو پھر تنقید کس چیز پر ہے؟ تنقید اس ذہنیت پر ہے جو دین کو صرف چند عبادات تک محدود سمجھتی ہے۔ 2 رکعت کے امام ایک استعارہ ہے۔ ایسی قیادت کے لیے جس کا ویژن محدود ہے؟ بالکل، جس کی سوچ بہت محدود ہے۔ شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امامت صرف نماز میں آگے کھڑے ہونے کا نام نہیں، قوموں کی امامت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے تاریخ کا گہرا شعور، دنیا کی سیاست اور معیشت کی سمجھ اور مستقبل کے لیے ایک واضح ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ جو قیادت اپنی سوچ کو صرف مسجد کی 4 دیواری تک محدود کر لے، وہ ان عظیم چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دائرہ کار بہت چھوٹا ہے، جبکہ قوم کو درپیش مسائل کا سمندر بہت وسیع ہے۔ تو اگر ہم ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑیں تو تصویر یہ بنتی ہے کہ مسئلہ ایک فرد سے شروع ہوتا ہے جس کا عقیدہ اس کے کردار کو نہیں بدلتا۔ جی، جب ایسے افراد ملتے ہیں تو ایک ایسی قوم بنتی ہے جو باہر سے تو مضبوط نظر آتی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، خالی نیاموں والی قوم۔ اور اس پوری صورتحال کی ذمہ دار ایک ایسی قیادت ہے جس کی سوچ محدود ہے اور وہ نظریہ اور عمل کے گہرے رشتے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ یہ اشعار ایک مکمل تجزیہ ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عظیم نظریے کو محض ایک علمی بحث سے دوبارہ ایک زندہ قوت میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ اور اس کا راستہ کردار کی تعمیر سے شروع ہوتا ہے۔
جی، جو قوم میں حقیقی طاقت پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک وسیع نظر اور باشعور قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف تنقید نہیں ہے بلکہ اصلاح کا ایک نقشہ بھی ہے۔ بالکل، یہ ایک خاموش دعوت ہے کہ ہم اپنی خالی نیاموں کو دیکھیں اور سوچیں کہ ان میں حقیقی تلوار کیسے واپس لائی جائے۔ یہ گفتگو ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ شاعر نے یہ باتیں ایک خاص تاریخی اور معاشرتی پس منظر میں کہی تھیں، جی، لیکن کیا یہ چیلنج صرف ان تک محدود ہے؟ چاہے وہ کوئی سیاسی نظریہ ہو، کوئی سماجی تحریک ہو، یا یہاں تک کہ کسی کمپنی کا مشن اسٹیٹمنٹ ہو۔ یہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ عظیم نظریات اپنی زندہ قوت کھو کر صرف کھوکھلے الفاظ، بے روح اجلاس یا دکھاوے کی رسومات بن کر رہ جاتے ہیں، جن کا ہمارے روزمرہ کے عمل اور کردار سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ جی، ایک بہت گہرا سوال ہے۔